سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف احیاء العلوم کے اندر بزرگوں کے کاروبار کرنے کے حالات تحریر فرمائے ہیں کہ بعض بزرگ یعنی اگر ایک دن جتنا کما لیتے تو اپنی کاروبار بند کر کے باقی وقت عبادت میں صرف کرتے، یا ایک دن کماتے 6 دن کے لیے تو بھی 6 دن بعد کاروبار کرتے۔ تو فی زمانہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے قناعت کرنا۔ تو عرض یہ سوال مختصر کہ کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیں کہ مال و دولت کی محبت سے بچنے کا وظیفہ عطا فرما دیں۔ اس معاشرے میں رہ کر کون سا وظیفہ کام کرے گا؟ امی ابو کو بھی سنبھالنا ہے، بال بچوں کی بھی ترکیب کرنی ہے، نہیں ہے تو اس اہل خاندان حقوق العباد سب کے معاملات۔ اب یہ اہل اللہ ہوئے ہیں، باقی ان کے بڑے درجات تھے، اور سارے اولیاء کرام سے یہ منقول بھی نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کرتے تھے۔ کچھ بزرگوں کے حالات میں یہ احیاء العلوم میں ہیں مثالیں۔ تو مدینے بھی جانا ہے، بغداد کا سفر بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے پیسے بھی چاہیے۔ بندہ یہ کہ حلال کمائے، حرام کی طرف نظر نہ کرے، اپنا دل حرص سے پاک کرے، حل میں مزید کا نعرہ نہ لگاتا رہے کہ اور ملے اور ملے اور ملے، جتنا ملے اس پہ قناعت کرے۔ ورنہ یہ کہ وہ تو کئی 100 رکعتیں پڑھ لیتے تھے دکان پہ پردہ ڈال کے، تو گزارے ان کی تو ہم ریس کرنے سے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ نصیب فرمائے کہ ہم کو بس قناعت مل جائے نا، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ قناعت بھی نہیں ملتی، دولت کی ہوس بھی ختم نہیں ہوتی، بس اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، حل میں مزید۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ دنیا کی مذمت اور مال کی مذمت وغیرہ کی روایات پڑھنے سے بھی ذہن بنتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذمہ داران آپ کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً حاضری کی سعادت پاتے رہتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی ہے کہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جب ذمہ داری کے لیے ان سے عرض کیا جائے تو کوئی ذمہ داری قبول نہیں فرماتے، اور یہاں پر بھی جو تشریف لانے والے ہیں آپ کی طرف سے کچھ ایسے مدنی پھول عطا ہو جائیں کہ خود بڑھ کر اپنے آپ کو مدنی کاموں کے لیے پیش فرمائیں۔ دعائے باللہ صاحب مغفرت کا ملتجی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اہل ہیں وہ ذمہ داری کے اور ذمہ داری بھی نبھا سکتے ہیں، تو ان کو واقعی آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ اس طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام آگے بڑھے گا کیسے؟ اور پھر یہ کہ خوش اسلوبی کے ساتھ مدنی کام بھی کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کا احسان ہے،
ہم پر کہ ہمیں مطلب یہاں تک پہنچایا، تو ہم کسی طرح بھی اس کے احسان سے ہم فارغ تو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اتنا تو کریں کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹاتے رہیں، مدنی کام کرتے رہیں۔ تو بعض اوقات بغیر ذمہ داری کے کام میں کمزوری رہتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے جواب دینا ہے، پوچھ گچھ ہوگی تو میں کیا بتاؤں گا۔ تو یوں اس بہانے کچھ نہ کچھ مدنی کام ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے امام ہے، امامت کرتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ، تو جتنے نمازی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان سب کا بھی تو ثواب ملتا ہے امام کو۔ تو اس طرح آپ کے کام کرنے سے، آپ کی کوششیں بڑھ جانے سے جتنے صاحب بھائی مدنی ماحول میں آ جائیں گے، جتنوں کی اصلاح ہوگی، جتنے صاحب بھائی سیکھیں گے، ان کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ہمت کیجئے، اپنے اپنے ذمہ داروں سے خود وہ پیش کریں کہ اگر میرے لائق کو خدمت ہو تو مجھے بتا دی جائے، یا فلاں شعبے میں میں خدمت کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کو تو عہدے کی حرص ہوتی ہے، بس حرص یا ہوس کے لیے، اور وہ بھی مانگتے ہوں گے عہدہ، پھر وہ ذمہ دار اگر کسی وجہ سے یا ضرورت نہ ہونے کی بنا پر اس کو نہیں دیتا ہوگا، پھر جھگڑے بھی کرتے ہوں گے کہ میری ناقدری کی، میں یہ کام کر سکتا ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں، اور جو مجھ سے بہت بعد میں آیا ہے اس کو وہ انہوں نے عہدہ دے دیا، اب مجھے نہیں دے رہے، ورنہ میں یوں کر لیتا، اس نے یہ کام ٹوٹ گیا، وہ کام ختم ہو گیا، اجتماع میں تعداد کم ہو گئی، ایسا بھی کرتے ہوں گے۔ تو ایسوں کو تو ایسا کرنا جو ہے نا اپنی آخرت پر داؤ نہیں لگانا چاہیے۔ اس طرح برائیوں کے دروازے، دل آزاریوں کے، غیبتوں کے، بدگمانیوں کے دروازے کھل سکتے، ایسا نہ کریں۔ اگر ذمہ دار عہدہ دیتا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ویسے ہی نااہل تو سمجھنا چاہیے کہ میں کس قابل ہوں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ عہدہ شرط بھی نہیں، بغیر عہدے کے بھی تو کام بندہ کر سکتا، کرتے بھی ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، جبکہ سورہ قلم نون والقلم کی تفسیر میں ملتا ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور تیسری طرف کتاب الازکیہ کے پہلے صفحے پر 2-3 اسناد سے یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ تو یا سیدی کس طرح تطبیق کریں، ان میں کس طرح تطبیق ہوگی؟ مچھلی کا عجائبات پیج نمبر 32 سے سوال کہا جاتا ہے کہ زمین ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹھ پر ہے اور پہاڑوں کے وجود کا سبب بھی یہی مچھلی بنی۔ جواب، جی ہاں، اس کے متعلق روایات موجود ہیں، چنانچہ فتح رضویہ جلد 27 صفحہ 95 پر درج ایک حدیث پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اسے کہا لکھو، اس نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا قدر یعنی تقدیر کو لکھو۔ چنانچہ اس قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا، پھر اس کتاب کو لپیٹ دیا گیا اور قلم کو اٹھا لیا گیا۔ عرش الہی پانی پر تھا، پانی کے بخارات یعنی ابخرا کی جمع، ابخرا یعنی بھاپ، تو پانی کے بخارات اٹھے یعنی بھاپ اٹھی، ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے۔ پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی، زمین پشت ماہی یعنی مچھلی کی پیٹھ پر ہے، مچھلی تڑپی، زمین جھونکے لینے لگی تو اس پر پہاڑ جما کر بوجھل کر دی گئی۔ سوال، بیان کردہ روایت میں سب سے پہلے قلم کی پیدائش کا تذکرہ ہے، جبکہ یہ بھی روایات
ہیں کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے. دونوں میں تطبیق یعنی موافقت کیسے ہو؟ جواب صحیح حدیث میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نور بار ہے. اللہ پاک نے تمام چیزوں سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان نہ زمین، نہ سورج نہ چاند، نہ جن نہ انسان. پھر جب رب عز و جل نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش وغیرہ پیدا فرمایا. جن جن چیزوں کی نسبت روایت میں اولیت کا حکم آیا ہے کہ یہ چیز پہلے ہوئی وہ چیز پہلے ہوئی، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعد میں ہونا اس حدیث سے ثابت ہے. مفسر شیخ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے حدیث پاک کے حصے رب نے جو چیز پہلے پیدا کی وہ قلم تھا کے تحت فرماتے ہیں یہ اولیت اضافی ہے، یعنی یہ پہلا ہونا یہ اضافی ہے، یعنی عرش، پانی، ہوا اور لوح محفوظ کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ قلم ہے. مرقات میں اس جگہ ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا، وہاں اولیت حقیقیہ مراد ہے. امام قسطلانی قدس سرہ النورانی نے فرمایا قلم کی اولیت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی اور عرش کے علاوہ مخلوقات کی نسبت سے ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک کی اولیت اس کی جنس یعنی قسم یعنی کائنڈ کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے. یعنی انوار میں سب سے پہلے اللہ عز و جل نے میرے نور محمدی کو پیدا فرمایا. اسی طرح دوسری اشیاء بھی پیدا ہونے کے لحاظ سے اپنی اپنی جنس یعنی اپنی اپنی قسم میں پہلی ہیں. مچھلی کے عجائبات یہ بہت دلچسپ رسالہ ہے، آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت معلومات ہوگی. اور زیادہ بڑا نہیں ہے، وہ 40-50 پیج ہوں گے شاید اس کے. مکتبۃ المدینہ سے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو مطالعے میں لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تقریباً 22-25 سال ہو گئے ماحول سے وابستہ ہوں. کچھ عرصہ میں اسلام آباد چلا گیا تھا تو ماحول سے ہٹ گیا تھا، اب پھر الحمدللہ ماحول سے وابستہ ہو گیا ہوں. آپ کی میری ملاقات یہاں فیضان مدینہ میں سیڑھی چڑھ کے جو پہلے اسٹال لگاتے تھے نا وہاں ہوا کرتی تھی. تو آپ میرے بیٹے کو 2 روپے کا نوٹ دیتے تھے، کم سے کم 4-5 نوٹ میرے پاس تھے، اب وہ گم گئے ہیں. تو آپ کوئی مسئلہ حل کریں میرے لیے، آپ جو مدنی فیس مانگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک تصویر آپ نے مجھے دی تھی وہ ہے میرے پاس. آپ ہیں کہ گم گئے؟ جی آپ بھی تو گم گئے تھے، بولتے نا میں ماحول سے ہٹ گیا تھا، مدنی ماحول سے. آپ حکم کریں، آپ جو مدنی فیس چاہیں گے انشاءاللہ میں ادا کرنے کے لیے تیار. نہیں تو وہ 2 روپے کے نوٹ گھوم گئے. اب اس میں وہ میرے بچوں کی امی سے میں نے پوچھا، میری بیٹیوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا 2-3 مکان شفٹ کیے نا اس میں گم ہو گئے. اب تو اب جو گم ہو گئے تو اب اس کا کیا علاج؟ اب آپ نئے نوٹ سال کریں، زیادہ نہیں، 10 والے 3 آپ کے پاس الحمدللہ جیب میں بھرے ہوتے ہیں، نقد کر دیں گے. آپ جو مدنی فیس بولے 2 روپے کا نوٹ تو وہ ہے نہیں نا، اپنے چلتا ہی نہیں ہے نا. 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ
ये नोट तो चल नहीं रहे। वो नोट तो चल ही नहीं ना बाबा। अगर आप 100 वाले दे देंगे तो बहुत इनायत होगी, 10 वाले दे देंगे तो इससे भी ज्यादा इनायत हो जाएगी हमारे ऊपर। नहीं तो 5 नोट घूमे ना, 2-2 वाले 4-5, तो 10 का नोट ले लो और क्या। तो आ गए ना इसमें सब। इसकी कोई मदनी फीस सुना दो। जी एक माँ के मदनी काफिले के सफर का ऐलान कर दो। मेरे मदनी तरबियत गाह पर मैंने लिखवाया है 12 दिन का काफिला यहाँ से डायरेक्ट, और इसके बाद 18 फरवरी का काफिला है, और इसके अलावा आपके मदनी फीस के लिहाज से 1 महीने का और काफिला, मदनी काफिला। अल्लाह अलो डोजा नोट रवाना थी रही है। नोट वीडियो 12 महीने जो काफिलो इंशाअल्लाह अल्लाह ला करनू है, इनला नहीं करनू पैसा ला ना। मदनी फीस तो ॾिनो ना। हाँ मगर उस जो भी करनू है सवाब जी नियत से अल्लाह जी रिज़ा ला करनू। नजर करम खपे आगे छो भी मोकला तो ठीक है। हाँ भले भले छोड़ दीजिए। नहीं रखा मेरे बच्चे की माँ के दीजिएगा। हाँ वहीं के जो चाहो करो, आए बटे भी अकरी रहनी ना। हाँ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है, ज़ाती और अताई मदद से क्या मुराद है? आसान अल्फाज में बयान फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला ज़ाती मदद करता है, उसको किसी ने ज़ाती और अताई के माना भी बताने पड़ेंगे। वो ज़ाती अल्लाह ताला खुद ब खुद अपने आप उसे ये कुदरत ये ताकत हासिल है, उसे किसी ने भी नहीं दी। और अल्लाह के अलावा जो भी मदद करता है उसको अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है। ये है अताई। तो अताई और ज़ाती का फ़र्क होने की सूरत में शिरक होने का या कुफ्र होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना बड़ा फ़र्क मौजूद है। तो हम गौस पाक से या गरीब नवाज से या जिससे भी मदद मांगते हैं, या पुलिस वाले से मदद मांगते हैं, या डॉक्टर से बसूरत इलाज तलबी मदद मांगते हैं, मालदारों से मदनी अतियात मांगते हैं, ये सब के सब जाहिर है कि वो अताई मददें अल्लाह ने इनको अता किया, ये हमारी मदद करते हैं। मदद तो सब भी मांग रहे, चंदा है ना, कुर्बानी के खाले दो और फितरे दो, ये सब भी तो जो मतलब मना करते हुए मांगे रहे होते एक दूसरे से मदद। चोर आ गया तो पुलिस वाले की मदद मांगेंगे ना। यानी कि बहस मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ये काहे को बोलते हैं कि किसी से मदद मत मांगो, जब इसके बगैर बंदा एक कदम नहीं उठा सकता। मदद हुई, मंच किसी ने बांधा, सोफा रखा, मैं बैठा, फिर ये हमारे अमले की मदद हुई तो इन्होंने मेरी आवाज दूर तक पहुंचाने का आला मेरे साथ बिल्कुल ये फिट किया। सब मदद 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 मदद। ये आप दरी पर बैठे हैं, मदद। ये बत्ती जल रही है, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। बत्ती जलाने की भी किसी ने मदद की ना, तो मदद के बगैर तो यार सांस नहीं ले पा रहे। फिर भी खामा का क्या सुई अटकी हुई है कि अल्लाह के सिवा किसी की मदद ही नहीं मांगो, है ना। खाना ही खाते हैं, कितनी इमदादें शामिल हैं। क्या किसान, क्या मतलब पानी देने वाला, क्या उसका खरीदार, क्या बेचने वाला, क्या इसका पीसने वाला दाने का, क्या रोटी बनाने वाला, क्या सब हजार मददों से गुजर कर तो रोटी का निवाला अपने हाथ में आता है। फिर भी बोलते हैं अल्लाह के सिवा किसी से मदद ही मत मांगो। तो ये कि अस्सी मनने वाले सोचने वाले नहीं है। हमारे उलमा अहले सुन्नत ने समझाया कि अल्लाह के सिवा दूसरों से मदद मांगने में हर्ज नहीं है, कि अल्लाह ने उनको ताकत दी है। औलिया किराम से मदद मांग सकते हैं, लब्बैक मांग सकते हैं। अल मदद या गौस सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत आपके बारगाह में एक और भी सवाल अर्ज़ है मेरा कि आप आसान अल्फाज पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं? बराए करम रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा फी दारैन। इरिगेशन मिनिस्टर आया हुआ था, तो किसानों का एक वफ्द, किसान इंग्लिश फार्मर्स की एक टीम उससे मिलने आई। तो उस वक्त वो मसरूफ था इरिगेशन मिनिस्टर, तो उसने वो सर उठाया, किसान खड़े हुए थे ये फार्मर्स, तो उनसे पूछा तुम्हारी किश्ते जार पर इमसाल तकातुरे अमतार हुआ या नहीं? अच्छा, तो ये बेचारे झेप गए, घबरा कर बाहर आ गए। और दूसरे जो साथी खड़े थे उनको कहा कि साहब अभी तिलावत कर रहे हैं।
اب उसने ये समझाने के लिए, मैंने किताब में पढ़ा था, ये समझाने के लिए कि इस तरह की हार्ड जबान से अपना रोब तो बैठ जाता है, जिसको समझाना है ना उसको खाक भी पल्ले नहीं पड़ता। अब इसमें अगर इसके माना जो है, तुम्हारी किश्तेजार, किश्तेजार मुराद खेत, तुम्हारे खेत पर, इमसाल माने इस साल, तकातुर अमतार ने कतरे टपकना, ने बारिश होना, तो तुम्हारी खेत पर इस साल बारिश हुई या नहीं, ये बोलने के लिए उसने ऐसा घुमा फिरा के ऐसा हार्ड अल्फाज में बोले कि वो बेचारे समझे गए तिलावत कर रहे। अवाम की हालत है। एक बार मैंने अपने हारी सिंह पुलिस वालों के सामने कोई अरबी मकूला बोला, अब मकूला इसको जहन में नहीं आता, तो मैंने वो बात में ये मकूला बयान किया, तर्जमा भी उसका अर्ज किया। फिर मुझे क्या कि ये कैटेगरी जो है ना, ये कि इसको आयत तो नहीं समझेंगे, तो मैंने कहा देखो ये आयत कुरानी नहीं है, ये कहावत मुहावरा है अरबी का। तो यकीन माने वो पुलिस वाले ने मुझे बोला कि मैं आयत समझा था इसको, आप जो बोल रहे थे, तो अरबी इस आयत अवाम को नहीं समझ आती। तो अवाम को हम अपने जैसे, हम अगर दकीक और सकील अल्फाज बोलेंगे, ये दोनों अल्फाज भी सख्त हैं, यानी हम हेवी लैंग्वेज में बात करेंगे, मुश्किल अल्फाज इनके सामने बोलेंगे तो ये इतने सारे रात भर बैठेंगे नहीं, ये उठ के चले जाएंगे, अरे पल्ले नहीं पड़ता क्या बोल रहा है। तो इसलिए इनको इनके अल्फाज में समझाना। ये वो मखलूक है जो दस्त बोसी के माना नहीं समझती, कदम बोसी के माना नहीं समझती, हमने इनको तजर्बा किया हुआ है। अभी भी हो सकता है कि मैं पूछूं तो शायद बहुत सौ को नहीं पता होगा, या कुछ लोगों को दस्त बोसी किसे कहते हैं, जिसको नहीं पता, जिसको नहीं पता वो अगर चाहे तो हाथ उठा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये 13, यानी 12 13 15 कुछ इस तरह के हाथ उठे हुए, ये साहब भी हैं। और बात शर्मा रहे होंगे कि दस्त बोसी के माना नहीं है। अब इस पे आप मतलब नूरुल ईसा और नूरुल अनवार और ये सब बातें करेंगे, दुर्रे मुख्तार में यूं है, रद्दुल मुख्तार में यूं है, ये विचारों को नहीं समझ आती। तो इसलिए मतलब अब दस्तबोसी का माना हाथ चूमना, दस्तबोसी करना, हाथ चूमना, कदम बोसी पांव चूमना, मुसाफहा, मुसाफहा मुआनका, ये कौम नहीं समझती। मैंने ये तो मदनी माहौल के बरकत है कि इतने सारे समझ रहे। अगर आप आवाम में बोलेंगे ना मुसाफा क्या होता है, तो ये बोलेंगे सफा इमामा, या कोई भरोसा नहीं है। तो मुसाफहा के माना कौन कौन नहीं समझता, तो फिर मैं अर्ज करूंगा ताकि मैं जो ये मुबल्लिगीन है ना, इनको समझने को मिले कि अवाम को आसान उर्दू में समझाना है, ताकि हमारा रोब भले ना पड़े, मसला अवाम की समझ में आ जाए और इनके लिए वो हिदायत का रास्ता हमवार हो। हमवार में भी नहीं समझते होंगे। तो खैर वो मुसाफहा किस किस को इसका माना नहीं मालूम। 1 2 मुसाफहा, अच्छा मुसाफहा गले से गले मिलने को बोलते हैं या सीने से सीना मिलाने को बोलते हैं? 2 में से एक माना पर कौन डन करता है? मुसाफा माने गले मिलना, आप बोलोगे जी कुल इख्तियारात है, बिल्कुल बोल लेते। गले मिलने वाले जो है वो हाथ खड़ा करें, जो कहते हैं मुसाफा माने गले मिलना, हाथ खड़ा करें, जल्दी जल्दी हाथ गले मिलना। नहीं खड़ा कर रहे, डर रहे। 2 गले मिलना, 2 हुए गले मिलना इस माने में। उधर कोई पता नहीं, अगर नजर नहीं आ रहा, बात शर्मा रहे, उसमें शर्माना क्या? मैं समझाऊंगा ना आपको। ये हमारे मौलाना जो हार्ड जबान में बहस करते हैं, इनको भी ये अवामी लोग हैं ना, तो ये अवाम में ऐसी बात करें जिससे लोगों को समझ आए। बाबा ये मुसाफा मुआना का ये बात में आ रहा हूँ यार, ऐसी जल्दी भी क्या आज की रात है। अच्छा मुसाफहा माने गले मिलना, ये 2। मुसाफा माने सीने से सीना मिलाना। ये कौन कौन कह रहे सीने से सीना? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करें।
یہ معنی اگر ہو تو کون کون تائید کرتا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ڈر ڈر کے ہاتھ اٹھانے والوں میں بھی 8 میں نے گنے، ہو سکتا ہے کچھ بھول بھی گیا ہوں. 9. تو یہ 8 10 کچھ اس طرح کے شائستہ بھائیوں کے جو مصافہ کے معنی سینے سے سینہ ملنا، اور آپ دونوں معنی میں دونوں کو ووٹ دے رہے ہیں. تو جب 2 کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیتے نا، کینسل، ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. تو یہاں چلو ہم دونوں میں ووٹ قبول کر لیتے ہیں آپ کا. اور معانقہ، اس کے معنی کیا؟ قدموں میں گرنا یا کیا مطلب؟ معانقہ. چلو اس کے معنی اگر ہم یہ لیتے ہیں قدموں میں گرنا، تو کون کون ووٹ دیتا ہے؟ معانقہ یعنی قدموں میں گرنا. ایک بھی نہیں ہے. تو اگر اور معنی نکالیں معانقہ کا، اگر یہ ہو کہ معانقہ معنی دامن پکڑنا، دامن تھامنا. مجھے بولنے دینا ایک معنی. نہیں تو معانقہ کے معنی تو پھر پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی میں بتا دو، ہو سکتا ہے یہاں بولیں. نہیں میں معنی نہیں بتا رہا، میں کسوٹی کر رہا ہوں. ہاں کسوٹی، کسوٹی کے طور پر میں پوچھ لوں. چلو. ہو سکتا ہے کہ پیشانی چومنا. معانقہ اگر یہ پیشانی چومنا ہو تو کون ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اس سے مراد پیشانی چومنا ہو؟ اچھا یہ مان نہیں رہے تو اتنا تو کہہ دیں کہ معانقہ کے معنی کس کس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھا دیں. یہ بات بنی نا. اب بھی مستحضر نہیں ہے معنی، تو حاضر ہوئے کفتے جو مستحضر نہیں ہے. بہرحال یہ کہ یہ مصطفیٰ کی بولی بھالی بھیڑیں، ان کے ریوڑ کو بچانا بہت ضروری ہے. ان کے ریوڑ کو بچانے کے لیے وہی صورت ہے کہ آسان. تو میں جب مصافہ لکھتا بھی ہوں نا اس میں، تو بریکٹ میں عام طور پہ لکھتا ہوں یعنی ہاتھ ملانا، یہ مصافہ. اور گلے ملنا، سینے لگا، سینے سے ملنا، دونوں ایک ہی ہے. یہ گلے ملتے نہیں ہوں اپنے، یہ کہلاتا معانقہ. نہیں خاص کر عید ملتے ہیں جسے، تو وہ ہوتا ہے معانقہ. بغل گیر ہونا بھی کہتے ہیں اس کو. بغل گیر ہونا، گلے ملنا، سینے ملنا، عید ملنا. عید کے دن وہ خاص کر ہوتا ہے، لیکن عید ملنا ہوتا یہی ہے کہ گلے ملنا. تو یہ مطلب معانقہ مانے جب بھی، یعنی میں نے یہاں تک بعض اوقات پوچھا ہے، رمضانوں میں پوچھا ہے کہ عید کون سی تاریخ ہوتی ہے. ایسے ملتے ہیں کہ کو پتہ نہیں ہوتا عید کون سی تاریخ کو ہوتی ہے، بقرعید کون سی تاریخ کو ہوتی ہے. یہ بیچارے مطلب بہت دور ہوتے ہیں. یہ آ جاتے ہیں بعض اوقات جوش میں آ کر امامہ شریف سجا لیتے ہیں، داڑھی بڑھا لیتے ہیں، عطا پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. بہت ساری باتیں بالکل ان کو نہ آتی ہوتی ہیں نہ یہ سمجھ سکتے ہیں. دنیاوی تعلیم، وہ دنیاوی تعلیم کے الفاظ ہی اور ہوتے ہیں. اخباری دنیا کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، ناولوں کے الگ ہوتے ہیں، ڈائجسٹوں کے الگ ہوتے ہیں، دینی کتابوں کے الفاظ الگ ہوتے ہیں. یہ پلے نہیں پڑتا. تو اب جو ہمارے مبلغین، مقررین جو بھی ہیں، یہ زیادہ دینی کتابوں کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. اب ان بیچاروں کو پلے پڑتا نہیں ہے. تو اس لیے وہ صلح کرنی ضروری ہے دونوں میں، کہ ایسی لینگویج میں گفتگو کی جائے. اس میں بکثرت اب اس دور میں ایسا لگتا ہے کہ انگلش الفاظ استعمال کیے جائیں، تاکہ ہمارا مقصد پورا ہو کہ ان کو پتہ چلے گا ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، تاکہ یہ نمازی بنے، پکے سنی بنے. جو بھی بات ہم کہنا چاہتے ہیں ان کے مطلب کان میں جائے اور دل میں اترے، ورنہ وہ سر سے گزر جاتی ہے، پلے نہیں پڑتا. حالات بہت یعنی کہ آہستہ آہستہ بہت بگڑ رہے ہیں. اور باہر ملکوں میں جو پاکستانی ہیں ان کے بچے انگلش بول رہے ہوتے ہیں، اردو ان کو نہ بولنا آتی ہے نہ سمجھنا آتی ہے. ایسے حالات ہم نے دیکھے جا کر. میں ایک قصہ بھی بتاتا ہوں، تو بچہ بھی جوان ہو گیا کہ وہ میں ان کے گھر پہ گیا تھا، تو اس نے وہ فریم تھا تو اس کو کہا تھا اللہ ہاؤس کا ڈور. اچھا ہمارے فگر نہیں سمجھتے، آپ بولے 2 بار، تو یہ بچے بولے 2 بار 3 بار. نیو جنریشن جو ہے تو یہ نہیں سمجھتے بیچارے اسکولوں میں. بلکہ اب تو ہمارے دارالمدینہ میں بھی
اسی طرح کے انگلش کے حالات ایسے کیا کریں، یہ سکھائے جاتے ہیں. یہی ہے بابا کہ جو تعلیمی اداروں میں زبان بولی جا رہی ہے نا، جی کروڑوں لوگوں کی زبان وہی بنے گی، اور اب وہ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے یا 12-12 گھنٹے ٹیوشن وغیرہ سب ملا کر جس زبان میں یہ پڑھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، اب وہ یہ کہ اس کے علاوہ یہی زبان ہوتی ہے جو ان کو اب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اب چونکہ تبلیغ کرنی ہے، سمجھانا ہے، تو انہیں ان کی زبان میں ہی سمجھانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی حاجت رہتی ہے تاکہ ہم تبلیغ کا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو جو بیرون ملک سے بھی اسلام آئے ہیں، ان کو یہ عرض کی ہوئی ہے اردو کو ضرور سیکھیں. بیرون ملک والے تو بیچارے مظلوم ہیں، یہ تو منجھے میں صاحب ایک تعداد جو آئی ہوئی ہے، ورنہ ان کے اپنے جہاں میں اجتماع میں ہوتا ہوں تو ان کے جو نوجوان ہیں جو بالکل ماحول میں نہیں ہوتے، مدنی ماحول میں، ان کو اردو سمجھانا آسان نہیں ہے. یہ ساؤتھ افریقہ کیا، ساؤتھ افریقہ میں سے زیادہ یہ اپنے سری لنکا، کولمبو وغیرہ، کہاں اردو یار. یہ کچھ تھوڑے ہیں جو مطلب پاکستانیوں کی صحبت میں اپنے مبلغوں کے آنے جانے کی برکت سے کچھ اردو سمجھ بول لیتے ہیں. میرے کو تو ایک بیپاری نے ایک بار 79 میں کہا تھا، یہ تم بیان میں لفظ اختلاف بولتے ہو، یہ اختلاف لفظ یہ ہوتا کیا ہے، کہ میننگ کیا ہے اس کے؟ لفظ اختلاف ہمارے کتنا آسان لفظ مانا جاتا ہے، نہیں سمجھ آتی. اب ہم لوگ بولتے ہیں اختلاط. اب اختلاط بولیں گے بھی نا تو ہماری ایک قوم اس لفظ کو اختلاف کے معنی سمجھتی ہے، یہ سمجھیں گے کہ اختلاط، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اختلاط تو یہ بیچارے نہیں سمجھیں گے. پوچھنا یہ کیا بیچاروں کو تھا، ہاتھ بھی اٹھائیں گے تو ان کو پوچھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے کہ یہ کچھ کا کچھ سمجھے ہوں گے. تو ہمارے یہ ورڈنگ یوز کی جاتی ہے بیانات میں، تقریروں میں، کتابوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار